ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، اور سوتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے. اسی سلسلے میں یہ آج کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے سونے کے لیے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. ترجمہ اس کا ہے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہماری تمام ضروریات کی اس نے کفایت فرمائی. وآوانا، اور اس نے ہم کو سونے کے لیے ٹھکانہ دیا. فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ضروریات کی کوئی کفایت کرنے والا اور ان کو سونے کے لیے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں. یہ دعا پڑھتے تھے. بتلایا کوئی بھی ایک دعا یا ساری دعائیں یا جتنی دعائیں یاد ہوں سوتے وقت کی پڑھ سکتے ہیں. حدثنا الحسین بن محمد الجریری قال حدثنا سلیمان بن حرب
قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران سفر جب رات میں سوتے تھے تو اضطجع علی شقہ الایمن، رات کے ابتدائی حصے میں سفر کرنے کے بعد پھر کچھ رات گزرنے کے بعد سو دیں. عرب میں اونٹوں پر اس زمانے میں سفر کیا جاتا تھا تو 24 گھنٹے میں 3 گویا وقفوں سے سفر کرتے تھے. صبح فجر کے بعد سفر شروع کیا، ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں جب سورج اونچے چڑھ جاوے 10-11 بجنے والے ہوں تو پھر وہ ٹھہر جاتے تھے. پھر دوپہر کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد جب کچھ جو ہے گرمی میں کمی آتی تھی، گرمی کی شدت میں ٹھنڈک پیدا ہوتی تھی تو پھر سفر کرتے تھے. اور پھر رات ہونے پر مغرب پر ٹھہر کر پھر سفر کرتے تھے. آدھی رات کے قریب پھر ٹھہرا جاتا تھا، قیام کرتے تھے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دوران سفر آرام کے لیے ٹھہرتے تھے اور رات کا وقت زیادہ ہوتا تھا آرام کا تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے پاؤں پھیلا کر، کیونکہ وقت اتنا ہے جس میں آرام سے آدمی اپنی نیند پوری کر سکتا ہے. تو ویسے یہاں بتلانا یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا. وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، اور اگر کبھی صبح صادق سے کچھ پہلے، تھوڑی دیر پہلے اگر آپ ٹھہرتے اور آرام کرتے تو پاؤں پسار کر اور جو ہے اطمینان سے نہیں سوتے تھے، بلکہ نصب ذراعہ، آپ اپنے بازو کو، اپنی کلائی کو کھڑا کر دیتے. یہ ہاتھ جو ہے یوں کھڑا کر کے یوں اس کے اوپر، یہ ہتھیلی کے اوپر چہرہ رکھ کر، گویا زمین پر نیچے نہیں، اتنا اونچے، باقی بدن تو نیچے ہے، بدن کا یہ حصہ اس طرح، تاکہ غفلت کی نیند نہ آوے. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ بند ہو جائے اور اسی میں پھر فجر کی نماز چھوٹنے اور قضا ہونے کی نوبت آ جائے. اس لیے اسی کو فرماتے ہیں کہ جب صبح صادق سے کچھ پہلے اگر لیٹنا یا آرام کرنے کی نوبت آتی تو نصب ذراعہ، وقت کم ہوتا تو آپ اپنے جو ہے کوہنی کو کھڑا کر کے اپنے بازو کو اٹھا لیتے تھے، ہاتھ پر ٹیک لگا کر وضع راسہ علی کفی، تھوڑی یعنی گویا اپنا سر ہتھیلی پر یوں رکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے تاکہ گہری نیند نہ آوے. تو بہرحال اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اگر کبھی دوران سفر اس طرح کبھی سونے کی نوبت آوے نماز یا رات کے آخری حصے میں، اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر اطمینان کے ساتھ سونے کی کوشش کریں گے تو جماعت فوت ہو جائے گی یا نماز جو ہے چلی جائے گی، قضا ہو جائے گی، تو اس طرح چوکنا ہو کر سونا چاہیے. باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کے بیان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، نماز، روزہ وغیرہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی وہ اب آئندہ بیان کرنے جا رہے ہیں.
ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور مراتب عالیہ کا پروانہ آپ کو دیا جا چکا تھا، سرٹیفکیٹ دے دیا جا چکا تھا، اور اس کے باوجود ان اونچے مراتب پر فائز ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادات کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام جہاں نہ کوئی نبی پہنچا نہ کوئی ولی پہنچا، اس کے باوجود ایسا نہیں کہ آپ اطمینان سے سوئے رہتے ہوں، بلکہ عبادت کے اندر بھی آپ بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے۔ نماز عبادت ہی کی ایک قسم ہے، اس کا رات کی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام، دن میں بھی رات میں بھی نوافل کا اتنا زیادہ اہتمام کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نماز ہی وہ عبادت ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال ہوگا، اور اس میں اگر آدمی کامیاب ہو گیا تو آگے کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اونچے مراتب پر فائز ہونے کے باوجود بہت زیادہ راتوں کو بھی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ کچھ روایتیں اس نوع کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں پیش کریں گے۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید وبشر بن معاذ قال اخبرنا ابو عوانۃ عن زیاد بن علاقۃ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی انتفخت قدماہ فقیل له اتتکلف هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا اكون عبدا شکورا۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راتوں کو اتنی زیادہ عبادت کی اور نماز میں اتنے دیر تک کھڑے رہے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا، آپ ورم سے آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دیکھنے والوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ تتکلف هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دی، اس کے باوجود آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اتنا زیادہ نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ قال فلا اكون عبدا شکورا، تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا سوال کرنے والے کے سوال کا منشا یہ تھا کہ بھئی لوگ عام طور پر یوں سمجھتے ہیں کہ عبادت کی کثرت جو ہے وہ گناہوں کے کفارے کے لیے ہوا کرتی ہے، تو جو جتنا زیادہ گنہگار ہو اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مغفرت فرما دی، اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، پھر بھی آپ عبادت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، معصوم ہیں آپ؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت خالی گناہوں کے کفارے ہی کے لیے نہیں ہوا کرتی، بلکہ عبادت کے اور بھی اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ انعام عطا فرمایا، تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، اور تمام حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کہ بھئی آپ قد غفر اللہ لک، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، تو یہ خطائیں معاف کرنا کیا معنی رکھتا ہے جب خطائیں صادر ہی نہیں ہوئی، وجود میں ہی نہیں آئی،
اور آپ معصوم ہیں، پاک صاف ہیں، تو پھر اس جملے کا اور آپ باری تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب؟ تو اس آیت کی تفسیر میں سورہ فتح میں مفسرین نے بہت کچھ تفصیلات لکھی ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بھائی حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بعض مرتبہ جو چیزیں ابرار کے حق میں جو ہے گویا اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں قرب اور نزدیکی کے اعتبار سے ان کے درجات الگ الگ ہے۔ ایک گروہ مقربین کا ہے، تو مقربین کا جو گروہ اور جماعت ہے ان کے حق میں وہ لوگ جو ابرار ہیں ان کے حق میں جو چیز نیکی سمجھی جاتی ہے، مقربین کے حق میں وہ بھی گویا گناہ اور ناروا شمار کی جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا سورہ عبس کے نزول کے سبب کے سلسلے میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے بڑے بڑے سردار حاضر ہوئے اور آپ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے، اور آپ گویا پوری طور پر دل سے اس بات کے متمنی تھے کہ وہ لوگ دعوت اسلام کو قبول کر لیں۔ انہی کے اندر ان کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے اور دعوت اسلام پیش کی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، اور نابینا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ اہم اور بڑے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہیں اور ان کو دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں۔ اس بے خبری میں آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اب وہ بار بار اپنی طرف حضور کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور حضور ان بڑے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف۔ آپ کی دلی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان، ان کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس لیے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو ایمان لا چکے تھے، اپنے ہی آدمی ہیں، تو ان کی طرف توجہ کرنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے لوگوں کے ساتھ محو گفتگو رہے، اور ان کی یہ بار بار کی التجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، جس کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ہوا ناگواری کا۔ تو قرآن پاک میں اس پر یہ صورت نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک اندھا آپ کے پاس آیا تو اس کے آنے پر آپ نے جو ہے اپنے چہرے پر شکن دی اور اپنا چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ گویا حضور کے اس طرز عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی۔ حالانکہ ظاہر ہے آپ ان بڑے لوگوں کے ساتھ جو محو گفتگو تھے ان میں بھی آپ کا اپنا ذاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ آپ کی دلی خواہش تو یہ تھی کہ آپ گویا ان کو دعوت دیں اور وہ ایمان لے آئیں، تو اس کی وجہ سے اور لوگوں کے لیے بھی ایمان لانے کی راہیں ہموار ہوں۔ لیکن بہرحال ان کی اس وقت آپ کا یہ طرز عمل حقیقت میں اور کوئی کرتا تو اس کے حق میں تو یہ اچھا سمجھا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ یا جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی کافروں کے پکڑے گئے تھے، ان قیدیوں کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا فیصلہ ہونا چاہیے، مشورہ ہوا۔ تو مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد بن معاذ ہیں، کچھ بعض سخت قسم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے تو یہ مشورہ دیا کہ ان سب کو قتل کیا جائے، اور قتل کرنے میں بھی جو جس کا رشتہ دار ہو وہ ہی اس کو قتل کرے۔ اور حضرت ابو بکر ہیں اور دوسرے بعض حضرات ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، امید ہے آئندہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، اور اس فدیے کی رقم سے آئندہ جو ہے مسلمانوں کے لیے جنگی ساز و سامان خریدنے میں مدد بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ ہدایت دیں گے اور ان کی اولاد بھی اسلام پر آئے گی۔ دونوں مقصد سامنے تھے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی آپ کی
شام رحمت للعالمین کی وجہ سے اسی طرف تھا اور فیصلہ یہی کیا گیا. اس پر قرآن پاک میں بھی تنبیہ کی گئی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو کوئی بچ سکتا نہیں تھا سوائے عمر وغیرہ کے. تو بہرحال حالانکہ یہ فیصلہ جو کیا گیا تھا اس میں کوئی ذاتی غرض شامل نہیں تھی، بلکہ جن کے لیے یہ فیصلے ہوئے تھے انہی کی بھلائی اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر سوچ کر کے یہ فیصلے ہوئے تھے. لیکن بہرحال تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو ان کو تعبیر کیا جاتا ہے سیئات سے. اور قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، پھر بھی آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. تو اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا اور اپنی اس نعمت سے اور مغفرت کے پروانے سے مجھے اللہ نے نوازا، تو اللہ کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ میں بجائے سونے کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت مختلف اغراض سے کی جاتی ہے. کبھی تو عبادت کی جاتی ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ تو تاجروں والی عبادت ہے کہ آپ عبادت کیجئے، قیمت ابھی ادا کیجئے اور کل کو قیامت میں جا کر مال وصول کر لیجئے، یعنی جنت کو پا لیجئے. یہ تو معاوضے والی. یا کبھی عبادت جو ہے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ غلاموں والی عبادت ہے. جیسے غلام اور نوکر، ان کو ڈنڈے کا ڈر رہتا ہے تو ہی وہ کام کرتے ہیں. لیکن ایک عبادت جو ہے نہ کسی خوف کی وجہ سے نہ کسی لالچ کی وجہ سے، یہ احرار کی عبادت ہے. تو گویا یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پوچھنے والوں کو جواب میں فرماتے ہیں کہ تم نے کیا یہی سمجھ رکھا ہے کہ جو جتنا زیادہ گنہگار ہو وہی زیادہ عبادت کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی زیادہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہوں، اللہ کی ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. اسی کو فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، دنیاوی، اخروی، دینی، روحانی. ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کے شکرانے کے طور پر ہر وقت اس کی عبادت میں، اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں مشغول رہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ گویا عبادت کوئی خالی گناہی کی وجہ سے ہوا کرتی نہیں ہے، شکر گزاری کے لیے ہوتی ہے، اور یہی اصل گویا عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔ مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اے اللہ جلد از جلد ان کی برات اور رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کی شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے۔ ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ اس وقت ہمارے ہاں انتخابات کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے نتائج کو
اسلام اور اہل اسلام کے حق میں خیر کا ذریعہ بنا دے، اس ملک میں اسلام اور اہل اسلام کے مستقبل کو روشن سے روشن تر بنا دے۔ اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اس ملک میں بسنے والی تمام قوموں میں آپس میں محبت، میل ملاپ، رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا نصیب فرما۔ اے اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت و شفقت، عدل و انصاف سے پیش آنے والے ہوں۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی نسبت سے جو غلط فہمیاں، بدگمانیاں اے اللہ برادران وطن کے قلوب میں ہیں ان کو دور فرما دے۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ خیر کے دروازے کھول دے، خیر کے دروازے کھول دے، خیر کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے نواز دے، تیرے حبیب کی امت پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک جہاں کہیں بھی ہوں، اے اللہ تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔